بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پروگرام ذوق قرآن میں لفظ فرقان کی جو قرآن کریم میں آیات ہیں ان کا سادہ اور لفظی ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں لفظ فرقان سورہ بقرہ کے اندر پہلی مرتبہ جب آیا تو وہاں پر فرقان کا کیا معنی ہے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ تیسرے مقام پر یہ فرقان کا لفظ آنے والا ہے سورہ آل عمران کے اندر، تو وہاں پر یہ مزید اس کی وضاحت ہوگی کہ فرقان فرقان اور فرقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، آپ کے معجزات کے لیے، اور خاص کر اہل کتاب کو ایک آئینہ دکھایا ہے۔ نیگیٹو معنی میں نہیں میں کہہ رہا، یعنی ان کے سامنے ایک بڑا شیشہ رکھ دیا گیا ہے جس کے اندر ان کو بالکل ہر چیز صاف نظر آ جاتی ہے، سورج کی طرح ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوگا، یہ بھی فرقان ان کو بتایا گیا تھا۔ اور یہاں سورہ بقرہ کے اندر یہ لفظ پھر فرقان آیا ہے، اور بقرہ میں ہے، اور بقرہ مدنی ہے، اور مدنی کے مخاطب اہل کتاب ہیں۔ بھائی بچیوں کو یہ نہ کہے کہ یہ ریپیٹ کیوں میں ان جملوں کو کر رہا ہوں، میں ریپیٹ نہیں کر رہا۔ مدنی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار ریپیٹ کیا ہے اور فرمایا ہے، جیسے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار اس کو فرمایا ہے، تو اس لیے میں ان کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں دوسری مرتبہ فرقان کا لفظ قرآن کریم میں آیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اسی سے فرقان نکلا ہے۔ تو یہ ایک سورہ البینہ کا بیان ہے کہ لفظ فرقان کی وہ جو آیات ہیں ان کی بھی ہم تلاوت کر لیں۔ آئیے اب سورہ بقرہ کے اندر یہ آیا ہے مقام۔ یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں رمضان کے روزوں کا ذکر ہے اسی کے اندر یہ لفظ فرقان آیا ہے، اور قرآن کریم کے لیے اب وہ جو عام ترجمہ ہے وہی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، یہ ہدایت لوگوں کے لیے ہدایت واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے، اور فرقان، تو یہاں پر پھر آ گیا اور فرقان، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا دوسرا نام ہے فرقان، یعنی پہلے آیا نا انزل فیہ القرآن، قرآن نازل ہوا، اور دوسرا آ گیا والفرقان، اور فرقان نازل ہوا۔ اب وہ پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ناظر خاں تو یہاں ایک بات کرے گا یا اس کے ذہن میں آئے گی کہ پہلے قرآن کا نام آ گیا پھر دوبارہ فرقان کا، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ واو زائدہ ہے، اس کا میں ابن کثیر کا پچھلے ٹائم میں پڑھ دیا تھا کہ یہ ایک عجیب سا کلچر بلٹ ہو گیا، کوئی زیادہ شائدہ نہیں ہوتا۔ اب یہ صفت ہے اس قرآن کی کہ وہ فرق کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک تیسری بات جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جہاں بھی فرقان آئے گا وہاں مخاطبین اہل کتاب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہوں گے، ان کو ساری ہسٹری ان کی لفظ فرقان کہہ کر ان کے سامنے واضح کر دی جائے گی۔ یہ ایک تیسرا اس کا پہلو ہے۔ اب یہاں جو فرقان کا لفظ آیا ہے قرآن کریم کے ساتھ اس کا دوسرا نام آیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ آیت میں لفظ قرآن کے بعد جتنے الفاظ آئے ہیں وہ قرآن کا مقصد بیان کر رہے ہیں، قرآن کی آمد کا مقصد بیان کر رہے ہیں، قرآن کا رول کیا ہے اس کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ جب قرآن اپنا رول ادا کرتا ہے تو آخر میں آیا ہے والفرقان، یعنی ھدی للناس، مقصد کیا ہے؟ وبینات من الہدی
رول کیا ہے، اور پھر آیا والفرقان، یعنی قرآن کی یہ چیزیں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، بیان ہے، الہدا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں بیان کر دیں تو پھر فرمایا والفرقان، کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہو گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ معنی یہ نکلا کہ یہاں پر جو فرقان کا لفظ آیا ہے گویا اس نے اپنا اینڈ دکھایا ہے، اور یہاں پر فرقان کا اوپر ایک سٹاپ ہے۔ کیا سٹاپ ہے ذرا میں دیکھ لوں؟ فرقان جیم کا وقف ہے۔ اس کے بارے میں نے ایک دو بار جرت کا مظاہرہ یہ کیا ہے کہ ہم پڑھتے یہ ہیں، تاریخ میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے یا اس کے زمانے میں فلاں فلاں علماء نے لگوائے، لیکن جب ان کی مانوی حیثیت کو دیکھتے ہیں نا تو لگتا نہیں ہے کہ 10 بندے بیٹھ کر یہ کام کر سکے، یا حجاج کا باپ بھی اس کام کو کر سکے۔ نو، اتنی گہری معنویت اوقاف کے اندر ہوتی ہے، بلکہ وقف ہی وقف، تو کیا بات ہے۔ مولانا عبدالعلیم میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کے وقفوں کے اوپر، یہ میں نے کہیں پڑھا تھا، کاش کہ وہ ان کا مناظرہ کہیں مل جاتا، کہ کینیڈا کے اندر انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے قرآن کے اوقاف پر اعتراض کیے تھے، تو ان اوقاف کے اوپر جو ان کے اعتراضات تھے ان کے جوابات مولانا عبدالعلیم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے دیے تھے، اور مجھے لگتا یوں ہے کہ شاید وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ حجاج کا کام نہیں ہے، اور وہ مان گئے تھے کینیڈا کے اندر غیر مسلم۔ کاش کہ وہ مناظرہ کہیں مل جاتا تو ہماری اس سے بڑی رہنمائی ہوتی۔ مجھے کراچی سے کسی نے بتایا تھا کہ وہ چھپا ہوا ہے، اللہ عالم، میں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ بات نہ بن سکی۔ اگر نور ٹی وی کے ناظرین میں سے کسی کو اس کی آگاہی ہو تو نور ٹی وی کو ضرور آگاہ کر دیں، انشاءاللہ وہ ہم تک پہنچ جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ والفرقان جو یہاں آیا ہے، اب یہ دیکھنے والی بات ہے، ہدن للناس بینات من الہدا، پھر فرقان، کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہو گیا؟ یعنی اہل کتاب کا مخاطب وہ میں کہہ رہا ہوں، ان کو جو شیشہ دکھایا جا رہا ہے، کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہو گیا کہ پہلے تم بھی کسی چیز پر ہدایت کا نام لیتے تھے؟ میرا دل کرتا ہے نعرہ ماروں۔ وہ بھی کہتے تھے ہمارے پاس ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرقان یہاں کیوں لایا؟ فرمایا وہ تمہاری ہدایت، کیا ہدایت تھی؟ جس سے نہ کسی کا تزکیہ نفس ہوا، نہ کوئی نیا نظام کو بدلا، نہ کسی کو کچھ تعلیم ملی، اس کو اس کو ایک خاص گروہ کے لیے تم نے مخصوص کر کے رکھ دیا۔ اور یہ قرآن ہے ہدی للناس، 12 قبیلوں کے لیے نہیں ہے، یہ کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، انہی کا وہ تزکیہ نفس فرماتا ہے۔ واہ! تو اب یہ فرق واضح نہیں ہو گیا اس بات سے کہ قرآن کا کیا مقام ہے، اور جن کتابوں کو تم نے نام دے رہے ہو کہ یہ منزل من اللہ ہے، ان کا جو حشر تم نے کیا ہے ان کی اب کیا حیثیت باقی رہ گئی ہے؟ تو یہ فرق واضح نہیں ہو گیا۔ ان کتب سابقہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ تو ایک لفظ ہوتا ہے، ایک اصطلاح سی ہے کہ کیا فرق ظاہر ہے۔ ہمارے زمانے میں وہ بچپن کا میں نے وہ ذکر کیا، ٹی وی پر ہوتا تھا، 2 رنگ کو کپڑے دکھاتے تھے، 2 رنگ ہوتے تھے، ایک یہ کپڑا اور یہ کپڑا، اور پھر وہ نیچے لکھ دیتے تھے فرق صاف ظاہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرقان کا لفظ لایا، ہدی للناس وبینات من الہدا والفرقان، ان کی کتابوں کو ایک طرف رکھا اور ان کی تعلیم کو ہدی للناس وبینات من الہدا، اس کے اندر پورے سوالوں کے جواب دے دیے، اور پھر فرمایا والفرقان، اب یہ 2 کپڑے ہیں، اور نیچے لکھ دیا فرق ظاہر نہیں ہو گیا کہ کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کو آئینہ دکھایا گیا ہے، یہ صرف قرآن کا دوسرا نام ذکر نہیں کیا گیا، یہاں پر کتاب کا دوسرا صرف نام نہیں ذکر نہیں کیا گیا یہاں۔ تو اب جب وہ آئے گی بات تو دیکھیں کہ وہاں پر جا کر جب یہ سیڑھی آگے چڑھے گی تو امام راضی نے کیا کمال کیا ہے وہاں پر سورہ آل عمران کے اندر، وہ میں عبارت پڑھ کے دکھاؤں گا آپ کو۔ سبحان اللہ۔ تو فرق صاف ظاہر ہے،
وہ سائن لکھ دیتے تھے نیچے، وہ ٹی وی میں ہمارے زمانے میں اس وقت تو ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا، تو وہ نکل فرق صاف ظاہر ہے، یہ عام چیزوں کے دوائیوں کے بارے میں فرق صاف ظاہر ہے کسی چیز کے بارے میں. وہ بینات من الہدا، بالکل کھلی ہوئی. ہماری زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے فلاں کی زندگی تو کھلی ہوئی کتاب ہے، یا کئی لوگ اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں میری زندگی تو ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، کہ وہ وہ تمہاری کتابیں ہیں جن کے اندر تم نے کتمان کیا ہوا ہے. پہلے آیت گزر چکی ہے آیت سے پہلے، یکتمونا، ایک تمہاری کتابیں ہیں جن کے اندر تم نے خود چیزیں لکھ کر اللہ کی طرح منسوب کی ہیں. یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. ذرا غور کریں حسن قرآن کے اوپر اور جوڑ کر کے پڑھنے کے لیے. یہ پچھلی آیتیں گزر چکی ہیں، اس کو کہتے ہیں مرادی ترجمہ، یعنی ان آیتوں کے ساتھ جوڑ کر کہ ایک وہ ہے جو تم نے ان کتابوں کا حشر کر دیا اور ایک یہ ہے. مگر قرآن بینات من الہدا، یہ ایسا نہیں. ایک لفظ رہ گیا. تم نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، اور جو اس کے اندر حق تھا اس کو چھپا لیا. اور پھر کیا کرتے ہو؟ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا. کیا کرتے ہو تم کہ کتاب کے اندر سے کچھ ورقے پیچھے رکھ لیتے ہو اور لوگوں کو وہ دکھاتے ہی نہیں ہو کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. یہ کتمانی ہو گیا. اگر کوئی بڑا بندہ آئے اور پیسے دے دے تو اس کو تم دکھا کر دیتے ہو، تم نے تو وہ کیا ہے. مگر بینات من الہدا، الہدا کا یہاں مطلب سمجھ آئے گا جب وہ پچھلی آیتوں کے ساتھ ملا کر کریں گے نا، جوڑ کریں گے تو کیا نکلا ماتا ہے کہ یہ بینات من الہدا کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کچھ حصہ چھپایا ہوا ہے، پیچھے کمروں میں رکھا ہوا ہے، لوگوں کے پاس ہو، نہیں، بلکہ اس کو سارے کا سارا ظاہر کر دیا گیا ہے. تو یہ لفظ فرقان کے ساتھ ان لوگوں پر تاریزات ہیں کہ فرق صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ تمہاری کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہیں اور یہ قرآن حق اور سچ ہے، اور تمہارے اوپر فرق صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ جس نبی کو تم کہتے ہیں کوئی یہ سچا نہیں ہے، یہ صرف زبان سے کہتے ہو، یہ سچا نبی ہے. بینات من الہدا والفرقان، یہ الہدا ہے، اس نے تو سارا کوئی ظاہر فرق کو جو ہے نا وہ واضح کر کے رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. پچھلے پروگرام میں میں نے کہا تھا میں فرقان کا معنی بتاؤں گا، اب وہ تھوڑا تھوڑا ساتھ چلائیں گے اس کو انشاءاللہ. لسان العرب کے اندر، تاج العروج کے اندر، یعنی جب میں نے قرآن کی آیتیں پڑھ دی تو اب اس کی ضرورت نہیں تھی کہ میں لسان الفرقان کہہ رہا ہوں، لسان العرب یا تاج العروج کے یہ میں حوالے لاؤں اس کے لیے. بس یہ ہے کہ ایک پرانا ذوق کہہ لیں کہ وہ ساتھ چل رہا ہے. اب پھر میں ایک آیت کو پڑھ دوں دوبارہ تاکہ ذوق قرآن میں اور تازگی آئے. آیت میں نے یہ پڑھی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہاں تعریض ہے. ایک باریک بات کر دوں، رمضان شریف کے جتنے احکام یہاں آئے ہیں نا، اصل میں وہ بھی اہل کتاب پر تعریض ہے، اور روزوں کے اندر جو کچھ انہوں نے تحریفیں کی تھی نا ان کی تصحیح ہے ان آیتوں کے اندر. اگر اس بات کو ساتھ میں لا لیں تو معنی یہ بنے گا کہ وہ جو عبادت تھی نا روزوں کی، اس کو تم نے کچھ کا کچھ بنا دیا تھا. اب قرآن آیا، اس نے جب اس کی وضاحت کر دی تو یہ فرقان بن گیا. تو گویا رمضان بھی فرقان بن گیا، قرآن بھی فرقان بن گیا، ذات مصطفیٰ بھی فرقان بن گئی. تمہارے لیے تمہارے سامنے اتنے آئینے رکھ دیے ہیں، ابھی بھی تمہیں اصلی چہرہ نظر نہیں آ رہا کہ تمہیں کیا کہنا چاہیے اور تم کیا کہہ رہے ہو. واہ، یہ ہے قرآن کریم، یہ ہے فرقان، یہ ہے اس مقام پر اس لفظ کے لانے کا. بہت سی اس کی وضاحتیں ہیں انشاءاللہ. آج رستے میں یہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی آیت فرقان والی میں نے عرض کرنی ہے. میں دعا بھی کر رہا تھا کہ یا رب العالمین یہ توفیق دے کہ رمضان کی وہ جو آیتیں ہیں نا ان کا سادہ ترجمہ اور وہ با محاورہ ترجمہ جو ہے نا
وہ بھی میں نور ٹی وی پر ریکارڈ کرا سکوں. چلو رمضان شریف میں کہیں چلتا رہتا ہے تو انشاءاللہ. تو اب وہ بھی یعنی اس کا میں نے اشارہ کر دیا کہ انہوں نے ہر چیز میں جو گڑبڑ کی ہوئی تھی نا, جب ہدی للناس بینات من الہدا کہتے ہیں نا, ہدی للناس کہتے ہیں, یہ لفظ جس کو کہتے ہیں نا وجدار آفرین ہے, ہدی للناس وبینات من الہدا, اور اس کے بعد فرقان اب یہ سارے فرقوں کو ظاہر کر رہا. اب فرقان کا ایک اور معنی سیم معنی ہے, اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ فرقان کا ایک معنی کتاب ہوتا ہے, فرقان کا ایک معنی ٹیلی ویژن ہوتا ہے, ایک معنی کیمرہ بھی کبھی ہوتا ہے, وہ نہیں. میں ہر جگہ جو اس کے مصدر کا معنی ہے وہ ساتھ چلتا ہے, مطلب اس کا فرق ہی ہے, ایک ہی معنی ہے اس کا اور ایک ہی معنی ہوتا ہے. باقی تو تشبیہاً معنی ہوتے ہیں یا استعارے کے طور پر ہوتے ہیں اور وہ دوسرے معنی ہوتے ہیں, وہ انشاءاللہ کسی اگلی جگہ پر میں وہ عرض کروں گا وہ اس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے. اب وہ جو معنی میں لسان العرب سے بتانے لگا ہوں, یہ آج سامنے رہے, یہ الفاظ سامنے رہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں والفرق لسان العرب مکیال ضخم لأہل المدینۃ معروف, اور یہی تقریباً معنی یہی الفاظ جو ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ تاج العروس نے بھی ذکر کیے ہیں, علامہ زبیدی نے بھی کیے ہیں, اور ابن منظور افریقی کا تو میں نے بتا دیا آپ کو. وہ بھی کہتے ہیں والفرق, فرق کا کیا معنی ہے, تو وہ کہتے ہیں مکیال ضخم بالمدینۃ. وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, اب میں بڑا ہی ماڈرن ترجمہ کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں کہ مدنی پیمانہ ہوتا تھا, مدنی جس کے ساتھ نا وہ گندم کے اندر وہ ہمارے زمانے میں اب تو بہت چیزیں آ گئی ہیں وزن والی, وہ پیمانہ ہی ہے. ہاں مجھے اللہ نے لفظ یاد کرا دیا, ہم پنجابی میں اس کو کہتے تھے ٹوپا. تو وہ جو ٹوپا ہے نا اس کو مکیال کہتے ہیں, اسے پیمانہ کہتے ہیں. کوئی چیز بھی ہو وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں پیمانے کے اندر, جس سے بھی پیمائش کی جائے وہ سارے مکیال ہی ہوتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں ایک ہے مدنی فرقان, اور وہ جو مدنی مکیال ہے نا اس کو فرقان کہتے ہیں. یہ بات میں کہہ رہا تھا, میں ماڈرن کہہ رہا ہوں. مدنی پرونٹھا, مدنی فلاں چیزیں, سبحان اللہ, مدینہ شریف کی نسبت سے ہم اس کو کہتے ہیں. تو یہ ایک مدنی پیمانہ, مدنی مکیال, مدنی فرقان جس سے وہ ناپتے تھے. اب اس کا معنی یہ بنا کہ فرقان کا مطلب ہوتا ہے پیمانہ, پیمانے سے کسی چیز کو ناپا جاتا ہے. تو اب اس آیت کو اس معنی میں ذرا دیکھیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان میں قرآن کے بعد فرقان اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن تو ایک پیمانہ ہے, اور اگر میں اس میں اضافہ کروں جو دونوں نے نہیں کیا, میں نے بلکہ کیا ہے بالمدینۃ, مدنی پیمانہ ہے, میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. فرقان اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن تو ایک مدنی پیمانہ ہے, مکی مدنی, چونکہ دونوں صورتیں ہیں, مکی مدنی پیمانہ ہے, لیکن معروف معنوں میں مدنی پیمانہ ہے. یہ پیمانہ ہم نے تمہیں دیا ہے, اس کے ساتھ اپنی کتب کو ناپ لو, دیکھ لو جو تم نے تحریفیں کی ہیں اور جو کچھ تم کر رہے ہو اور جو کتابوں کا حشر تم نے کیا ہے. یہ قرآن ہم نے تمہاری ان کتب کے لیے ایک پیمانہ بنا کر نازل کیا ہے. سبحان اللہ. اور وہ کیا ہے؟ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. یہ پیمانہ ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. سورت مدنی, مخاطب ہوں اہل کتاب اور عملی ہدایات ہوں مسلمانوں کے لیے, اور ایسے مقام پر لفظ فرقان پیمانے کے معنی میں, فرق ظاہر کرنے کے معنی میں, ان کے کتب کے محرف ہونے کا تمہیں علم ہو جائے گا. تم نے کہاں کہاں کیا کیا تعریفیں کی ہیں. یہ ہے رمضان میں جو قرآن نازل کیا ہے, اور ہم نے اسے تمہارے لیے فرقان بنایا ہے, پیمانہ بنایا ہے. اپنی ذاتوں کا پیمانہ پر, اپنی ذاتوں کا وزن کر لو, اس سے پیمانہ کر لو تم کہاں کھڑے ہو. اپنی کتابوں کا جو تم نے نشر کیا ہے وہ ہے فرق, تم پر ظاہر ہو جائے گا. ایسے ہی ذیق قرآن پیدا ہوتا ہے جب یہاں پر لفظ فرقان کو قرآن کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں, تو ہم اس کا عام معنی یہ کریں گے
کہ یہ لفظ فرقان قرآن کا دوسرا نام ہے، اور اس کا مطلب ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ وہ قرآن بھی حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، لیکن یہاں لفظ فرقان اس سے ایک بڑا معنی دے رہا ہے، اور یہی فرقان کا لفظ اہل کتاب کے ہاں بھی تھا، اس کا بیان آگے جا کر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جس کے لیے میں نے وہ پروگرام کیا تھا فرقان کی آیتوں کا ترجمہ سنانے کے لیے کہ اس کا ایک ہسٹوریکل معنی، یہ اس کا ایک ہسٹوریکل معنی ہے فرقان کا، اور پھر پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا، میں 1000 بار کہوں گا، بقرہ بقرہ بقرہ۔ اب بقرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ ایک گائے اللہ کے ولی کی تھی، اس لفظ نے اتنا ہمیں مشغول کر دیا ہے کہ ہمارا ایک ہی طرف دھیان رہ گیا ہے، اور باقی بقرہ کیا نام ہے، کیوں آئی، اس کی طرف دھیان ہمارا کم ہی جانے لگا ہے۔ اب میں وہ بات نہیں کر سکتا کہ اس کا کیا معنی ہے۔ اس آیت میں فرقان ان کے لیے ہے اور دکھایا گیا ہسٹوریکل، میں اس کا معنی جو ہے جب وہاں کریں گے آپ ہسٹری کے اعتبار سے تو حسن قرآن ظاہر ہوگا اور بندے کے اپنے اندر ذوق قرآن پیدا ہوگا۔ اس لیے میں اس آیت کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس آیت میں لفظ ہدی للناس بڑا اہم ہے کہ تم نے صرف اپنی قوم کے لیے اپنی کتابوں کو رکھا ہوا ہے، تم نے مزید غضب یہ کر دیا کہ خدا کو بھی صرف اپنی قوم کے لیے رکھ دیا۔ آج جو بائبل موجود ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس میں ان کے نزدیک جو انبیاء ہیں، یہ میں نے اس لیے کہا کہ ان کے نزدیک جو انبیاء ہیں، کیونکہ ان میں بہت سے ایسے نبیوں کا ذکر آیا جن کو انبیاء کہا گیا ہے، مگر قرآن نے ان کو نبی نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نبوت کو کنفرم نہیں کیا، اس لیے ہم ان کو حقیقی معنوں میں نبی نہیں کہہ سکتے، اگرچہ بعض مفسرین ان کو مثلا یرمیہ ہے اس کو نبی کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ان کی نبوت کو کنفرم نہیں کیا۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس میں ان کے نزدیک جو انبیاء ہیں ان کو کوئی خواب آیا، یعنی اب بات یہ چل رہی ہے کہ انہوں نے خدا کو صرف مخصوص لوگوں کے لیے رکھ دیا ہے، ہماری قوم کے لیے ہمارا ہی خدا ہے۔ ان کو کوئی خواب آیا، انبیاء کے جو خواب بیان ہوئے انہوں نے بیان کیا ہے، یا ان کے وعظ میں یا ان کی تقریر میں جو بھی ہے، اس میں خدا کی ساری کرم نوازیاں، خدا کی ساری عنایات، جسے ہم القدس کہتے ہیں اور جسے وہ یروشلم کہتے ہیں، وہ ساری کرم نوازیاں تو بس اسی ایک شہر کے اوپر ہے، اس کے 12 دروازے ہیں اور سارا کچھ وہی ہے، یعنی 12 دروازوں کے اوپر خدا کی ساری عنایات ہیں، 12 دروازوں کے اندر رہنے والوں کے اوپر ہیں اور اس شہر پر ہیں، یا اس نسل کے اگر کوئی لوگ کہیں آگے پیچھے چلے جائیں، یعنی وہ خدا جو ہے نا بس وہ انہی کا بن کے رہ گیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب ذرا اس آیت کو پڑھیں، 12 دروازے، 12 قبیلے، ایک شہر، اور خدا کو انہوں نے گوڑا جگڑ کے رکھ دیا، خدا کو نعوذ باللہ قید کر لیا کہ وہی ہمارا ہے۔ اب یہاں اس مقام پر دیکھیں یہ کیا لفظ آتا ہے، تو اب یہاں ہدی للناس لا کر ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان کہہ کر فرمایا گیا کہ یہ قرآن ہدایت ہے، بینات، فرقان، صرف 12 دروازوں والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو ایک ایسا پیمانہ ہے اور جو اس کے اندر ایک مستقل انسانی اقدار کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ قرآن جو مستقل اقدار کو بیان پیش کرتا ہے اور زندگی کو سنوارنے کے طریقے بتاتا ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ ہدی للناس یہ پوری کائنات کے لیے ہے، جو اس کے اندر قدریں اور انسانیت کی ویلیو جو بتائی گئی ہے، جو اٹل قوانین بتائے گئے ہیں، جو حقیقتیں بیان کیے گئے ہیں، ذرا ان کو ناپ کر دیکھو، کہاں وہ تمہاری کتابیں، محرف کتابیں، کہاں وہ تمہاری لکھی ہوئی باتیں، کہاں وہ تمہارا 12 دروازہ والا شہر، اور کہاں یہ قرآن جو ہدی للناس پوری پیغام، پوری کائنات کے لیے ایک پیغام ہے۔ تو تمہیں یہ بات واضح نہیں کر رہی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچی کتاب ہے؟ کیا تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہاں اس مقام پر جہاں یہ فرقان لایا ہے وہاں یہ لفظ آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صرف 12 دروازے نہیں، ہدی للناس، صداقت مصطفیٰ ہے، صداقت قرآن ہے، تمہاری کتابوں کا محرف ہونا ہے، یہ پیمانہ ہے جو تمہیں حق و باطل کے درمیان فرق ظاہر کر رہا ہے، یہ ہے فرقان۔ اب میں پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں، میں نے عرض کیا تھا کہ فرقان کا لفظ
صرف ایک نام نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے۔ اور جہاں پر یہ لفظ آتا ہے اہل کتاب کے لیے، جب مکی صورتوں میں ابھی آیا ہے تو وہاں بھی اہل کتاب کے لیے ہی آیا ہے، اگرچہ وہاں انڈائریکٹلی ہے۔ جب وہاں ان آیتوں کا ترجمہ کریں گے تو یہ بات میں وہاں پھر عرض کروں گا اس وقت انشاءاللہ عز و جل۔ تو فرقان صرف یہ نہیں ہے، اب یہ اس کا معنی ہے اور اس کی ایک ہسٹوریکل ہسٹری ہے، اور لغت کے اندر وہ پورے سارے معنی پائے جاتے ہیں۔ اگر اس کا لغوی معنی فرقان کا ایکچول وہ بھی انشاءاللہ آگے میں عرض کرتا ہوں۔ یہاں اس مقام پر جہاں یہ فرقان کا لفظ آیا ہے وہاں یہ الفاظ ہیں۔ اب وہ رمضان میں تو جب پروگرام ریکارڈ ہوگا اس کا میں ترجمہ بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن فی الحال یہ کہہ لیں ایک میٹھی بات، بڑا سیریس سا پروگرام میں کر رہا ہوں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان میں قرآن کا نزول شروع ہوا۔ اب شروع کا میں نے اس لیے کیا ہے عام کے مطابق، ورنہ اگر وہ کہیں کہ اب لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر پورا نازل ہو گیا تو وہ بھی معنی فٹ بیٹھتا، وہ دوسری طرح بات نہ چلی جائے، لیکن میں نے یہاں ایک خاص وجہ سے کیا ہے۔ تو رمضان میں قرآن کا نزول شروع ہوا، تو گویا رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہوا ہے، اور جب رمضان کا اختتام ہوتا ہے تو وہاں دو تقریبیں ہیں، ایک لیلۃ القدر کی تقریب اور پھر بڑی تقریب عید کی تقریب ہوتی ہے۔ تو نزول قرآن کی جو ابتدا ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوا ہے، تو تو عید کی تقریب، عید کی تقریب جو ہم عید الاضحیٰ، اتفاق یہ ہے کہ ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے تو میں اس کی مثال کوئی نہیں دے سکا۔ تو عید کی تقریب یہ نزول قرآن کے آغاز کی تقریب ہے، اور اگر کوئی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا سے میلاد مانے یا نہ مانے، لیکن قرآن کے لیے تو مانتے ہیں نا کہ یہ آیت قرآن کے لیے ہے، گویا یہ نزول قرآن کی تقریب منانے کا حکم ہے، اس مسرت کا حکم ہے، اس خوشی کا حکم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ جو اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے اس کے اندر وہ حقیقتیں ہیں اور اس کے اندر وہ ڈسکورز ہیں کہ کائنات کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں، واہ 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 واہ، ان کو جب قرآن اٹھاتا ہے تو یہ فرقان ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا وجد افرین باتیں قرآن کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اکثر طور پہ جی قرآن تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ میں اپنی عرض کرتا ہوں کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے کو تو بس ہی نہیں کر سکتا بندہ، اس جہان میں بھی پڑھتا ہے، قبر میں بھی پڑھتا ہے، حشر میں بھی قرآن پڑھتا ہے۔ جنت کی ساری زندگی صرف کھانے پینے کوکا کولا پینے میں نہیں ہوگی، قرآن کی سمجھنے میں، مزہ لینے میں قرآن کی زندگی ہوگی۔ اور پچھلے پروگرام میں میں نے بتایا تھا کہ وہ سورۃ القمر کے آخر میں اسی مقام کو فی مقعد صدق عند ملک مقتدر فرمایا گیا ہے کہ اس شہنشاہ کے پاس لذت قرآن میں جو وقت گزرے گا اسے مقعد صدق عند ملک مقتدر فرمایا گیا ہے۔ اس کا تو کیا مزہ ہے، یعنی قل بفضل اللہ وبرحمتہ حکم ہے قرآن کریم کا، عید کرو، عید کرو۔ کس بات کی عید کرو؟ کہ قرآن کو میں نے نازل کیا ہے رمضان کے اندر، اور قرآن ہے کیا؟ یہ ڈسکوریز ہیں، یہ پوری کائنات کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم الغیب سے تعبیر فرمایا کہ تمہارے لیے تو وہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے۔ اب اندر کیا ہے کائنات کے پتہ نہیں، لیکن اب کیا فرمایا کہ جس کو میں نے رمضان میں نازل کیا ہے اور جو ناس کے لیے ہے اور الہدا ہے اور بینات، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ جب کھول کھول کر وہ بیان کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اوپر کیا ہے نیچے کیا ہے۔ جب وہ ڈسکوریز کرتا ہے اور کائنات پہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان پردوں کو اٹھا دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ ہے فرقان۔ سبحان اللہ۔ یہ تو بال برابر بھی کسی کو کنفیوز نہیں رہنے دیتا۔ اب وہ مشرکین عرب ہوں، اہل کتاب ہوں، منافقین کا تو کیا ہے، وہ اہل کتابی میں سے تھے، کوئی بھی ہوں،
کنفیوزنگ کا کوئی چانس نہیں رہتا اس کے اندر، کوئی چانس نہیں رہتا اس کے اندر۔ اب یہ فرقان کا 2 مقام پر ہم نے پڑھا ہے، ابھی اس پر میں اور بات کروں گا اسی آیت کے اوپر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں ایک لغوی معنی یہاں اور کر لیں۔ میں نے وہ پچھلے پروگرام میں بھی کہا، یہ تو بال برابر بھی کسی کو شبہ میں نہیں رہنے دیتا، کنفیوزنگ نہیں، نا بینات، الہدا ہے، سب ختم، اور پھر اس کے بعد الفرقان۔ یہ ایسے لفظ نہیں آ گئے، وہ میری بیوی کہتی ہے ایک ایک لفظ پر کلی ڈالنی چاہیے۔ سبحان اللہ، واقعی صحیح بات ہے کہ جب اس کو اس کانٹیکسٹ میں پڑھیں تو کیا مزہ آتا ہے، کیا حسن قرآن ہے، کیا ذوق قرآن پیدا ہوتا ہے۔ اور میری جو کوشش ہے ان آیت کا ترجمہ سنانے کی نیت اور کوشش وہ یہی ہے، ذوق قرآن ہو۔ اب ایک اس کا معنی اور کرتے تھے، ایک پہلے میں نے معنی بتایا تھا، اب ایک دوسرا معنی۔ لکھتے تو کئی میرے پاس ہیں جن کے حوالے میں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، پر سب کا نہیں بتاتا، باقی اگر کسی نے نکالنا ہو تو وہ نکال سکتا ہے۔ آج کل تو کوئی حوالوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک لفظ کہہ دیں باقی وہ اس کے اندر ڈال دیں شاملہ میں، وہ سارا نکل آتا ہے کمپیوٹر میں، عام وہ ویکیپیڈیا میں ڈال دیں۔ یعنی وہ شاملہ تو چلو ہر بندے کی اپروچ نہیں ہوتی، ویکیپیڈیا پر تو ہر بندے کی اپروچ ہے نا، ویکیپیڈیا سے ہی نکل آئے گا سارا کچھ۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی ویکیپیڈیا سے نکلے یا گوگل سے نکلے میں اس کو کنفرم کر رہا ہوں ہر باتوں کو، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ ایسا نہیں ہے، لیکن میں جو لفظ پڑھنے لگا ہوں میں اس لفظ کی بات کر رہا ہوں، صرف اس لفظ کی بات کر رہا ہوں۔ بال برابر فرق نہیں رہنے دیتا قرآن، حقیقت فرقان جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ فرقان فرق سے نکلا ہے، اور فرق کا معنی مانگ ہوتا ہے جو سر میں نکالی جاتی ہے، مانگ اس کا معنی ہوتا ہے جو سر میں نکالی جاتی ہے۔ علامہ زبیدی تاج العروس میں کہتے ہیں والفرق الطریق فی شعر الرأس، فی شعر الرأس، الطریق فی شعر الرأس، ویقال الفرق من الرأس ما بین الجبین الی الدائرہ۔ انہوں نے ذرا اس کو کھل کے بیان کر دیا ہے، اور میری یہ مجبوری ہے، میں نے اس کو اس لیے پڑھا ہے کہ ناظرین جو ہوتے ہیں یا جو سامعین ہوتے ہیں یا جس میں ہم ڈیولپ ہوئے ہیں اس میں چونکہ بہت سے غلط باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور تھے، تو اس لیے ہمیں اپنا رابطہ متقدمین سلف سے رکھنا چاہیے۔ نئی نئی سوچوں والے بندے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے پھر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تم نے کی ہے، تم سے پہلے بھی کبھی کسی نے کی ہے یا نہیں، یہ کہیں گمراہی کا سبب تو نہیں بن رہی۔ تو اس کنفیوزنگ کو دور کرنے کے لیے، یعنی یوں کہہ لیں کہ میں یہ حوالہ اس لیے پڑھ رہا ہوں، یہ حوالہ میری ذات کے لیے، وہ قرآن والا فرقان نہیں، میرے لیے یہ فرقان بن رہا ہے کہ یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ خود نہیں میں کہہ رہا، عربی لغت کے اندر اس کی گنجائش ہے۔ الطریق فی شعر الرأس ویقال الفرق من الرأس بین الجبین الی الدائرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ سر کے اندر جو یہ سر جو دائرہ ہے، اس کے اندر وہ جو ہم اس کو اپنی زبان میں مزہ بھی ذرا آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں چیر نکالنا۔ وہ جو چیر نکالتے ہیں نا، وہ جو مانگ ہوتی ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ عرب فرقان کہتے تھے، اور یہ لفظ فرق سے نکلا ہے، اور یہ فرقان تھی۔ یہ چیر جو ہے، یہ جو مانگ نکالتی ہیں بچیاں، عورتیں، مائیں بہنیں، وہ جو ہوتا ہے نا وہ فرق ہے، اور اس کو وہ فرقان کہتے ہیں، اور وہ فرق سے نکلا ہے اسی سے۔ میں اب ایک چھوٹا سا اپنا بچپن کا واقعہ بتاتا ہوں جس سے اس بات کو سمجھانے میں ذرا تھوڑی سی نا اور آسانی ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے، اس وقت مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا اور پتہ بھی نہیں تھا، اب بھی اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا چلو اب عمر کے حساب سے بندہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے تو کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ میری امی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، اور میرے والد پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کی دعاؤں اور ان کوششوں کا نتیجہ ہے
کہ آج نور ٹی وی پر بیٹھ کر میں فرقان کی آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو میری والدہ ماجدہ اور والد دونوں پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور میرے والد صاحب کو صرف ایک سورۃ الرحمن اور ایک دو صورتیں، کوئی 2-4 اور چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہوں گی سورۃ الرحمن۔ تو سورۃ الرحمن کے ترجمے کے میں نے نوٹ لگا کر رکھے ہوئے ہیں کہ اس کا ترجمہ میں نے سنانا ہے انشاءاللہ۔ اس سے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی روح خوش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ وہ جلد وقت لائے کہ میں وہ سورۃ الرحمن کا ترجمہ جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ تو میری والدہ جب تھی تو ان کے پاس بچیاں بیٹھتی تھی، عورتیں ہوتی تھی بیٹھتی تھی، تو وہ جب وہ مانگ نکالتی تھیں، یعنی یہی وہ نکالتی تھی اپنا چیر اس کو کہتے تھے، چیر نکالتی تھی، تو وہ بچیاں بڑی کیئرفل ہوتی تھی میری امی کے پاس ہے وہ اپنا چیر نکالنے کے لیے، بالکل سیدھا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے۔ پھر ایک مائی صاحبہ تھی، بڑی محدثہ میں تو ان کو کہوں گا، جن سے میں نے بچپن میں پڑھا ہے، مائی چگی علی ان کو کہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ بھی رحمت نازل فرمائے۔ ان کے پاس بچیاں بڑی پڑھتی تھی، تو اس وقت ان باتوں کا اندازہ نہیں تھا۔ تو یہ جو سر میں مانگ بچیاں نکالتی ہیں یہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک بچیوں کا فیلڈ ہے۔ اور پھر میں نے اس کے بھی کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں کہ اس کو وہ عرب کا حسن کہتے تھے، عرب اس کو بھی ایک حسن عورتوں کے حسن سے تعبیر کرتے تھے۔ اب وہ جو ہے نا بچیوں کو، وہ جو میری استاذہ تھیں وہ دعائیں بتایا کرتی تھیں، پتہ نہیں وہ کیا کیا دعائیں تھیں، اب تو میں بھول گئی ہوں، چلو الحمدللہ رب العالمین ہی ہوگی، سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ بچیاں جب وہ چیر نکالیں، اپنی مانگ نکالیں، تو وہ دعا پڑھیں تاکہ وہ سیدھا نکالیں۔ اب وہ میری امی کے پاس بیٹھ کر وہ باتیں کرتی، سیدھے نکالنا۔ یہ پرانے زمانے کی میں بات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ اب بچیوں کے اندر جو ہماری بیٹیاں ہیں ان کے اندر شاید اس چیز کی وہ والی بات نہ ہو، مگر جب قرآن نازل ہوا ہے اس زمانے میں عربوں کے اندر یہ بات اس سے بڑھ کر تھی، جو میں اپنی امی کے زمانے کی، اپنے بچپن کی بات سنا رہا ہوں۔ یہ مقصد ہے میرا اس واقعہ کو سنانے کا، لفظ فرقان کی تشریح کرنے کا، وہ میں آسانی سے کر سکوں گا۔ یہ جو ابھی میں نے علامہ زبیدی کی عبارت پڑھی ہے، تو وہ اس کے اندر بڑا کنسرن ہوتا تھا ان کا کہ یہ سیدھا ہونا چاہیے، مانگ سیدھی ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہ ہو۔ اب وہ دعائیں بھی پڑھتی تھیں، سیدھا بھی ہوتی تھی۔ ممکن ہے آج بچیوں کے اندر یہ اس کا نہ ہو، اور یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ اسی سے بندہ جنت میں جاتا ہے، یہ ایک عورتوں کا تھا ان کے ہاں کہ ان کا حسن تھا، اور آپ بھی شاید ہو، مجھے اس پر معلومات نہیں ہے، آج بھی شاید بچیاں اس کی کیئر کرتی ہوں۔ اب جو عرب تھے اور جو اہل کتاب تھے ان کے ہاں، دونوں کے ہاں یہ لفظ، بلکہ یہ لفظ فرقان آیا ہی ادھر سے ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، عجیب بات ہے کہ کچھ عربی کے، یہ تو ہمارے لغت والے ہیں نا کہ وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ فرق سے ہے، یہ فرقان سے ہے۔ جب اس کی ڈیپ اسٹڈی کریں تو عربی کے اندر ہمیں دو قسم کے لفظ ملتے ہیں، ایک عربوں کے اپنے جو ان کے ہی ہوتے ہیں، یعنی ان کے موجد ہی عرب ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو دوسری زبانوں سے آئے ہوتے ہیں جن کو معرب کہتے ہیں، وہ دوسری زبانوں میں۔ اس طرح عربی کے اندر بے شمار الفاظ ہیں، قرآن کے اندر بے شمار الفاظ ہیں جو وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ حوالہ تو میں نے کہیں اور جا کر پڑھنا تھا آگے، لیکن ابھی میں اس کا یہ نکالا ہوا تھا میں نے، چلو اس کا مطلب یہ ہے، وہ میں نے حوالہ نکالا تھا کہ آیا یہ اہل کتاب سے ہے، اب وہ سامنے نظر نہیں آ رہا آگے۔ وہ جب حضرت عمر فاروق کا وہ بھی اسی سے نکلا، اس میں وہ میں نے نکالا تھا کہ یہ اہل کتاب کے ہاں سے آیا فرقان، اور فرقان جو تھے ان کے ہاں بھی، عورتوں کے ہاں، اہل کتاب کے ہاں بھی وہ یہ مانگ والا اور یہ تصور تھا۔ اب یہ تھا کہ جب عورت اچھی بچی ہو اور اس نے محنت کی ہوئی ہو اور دعا بھی پڑی ہوئی ہو، تو جب وہ نکالتی تھی نا، اپنا مانگ نکالتی تھی، چیر نکالتی تھی، تو وہ اتنا سیدھا ہوتا تھا اور اتنی اس کے اوپر محنت ہوتی تھی کہ یہ جو 100% بال ہیں سر کے، اب وہ محنت یہ ہوتی تھی، ایک تو اتنا درمیان میں بالکل سیدھی درمیان میں، اور دوسرا محنت یہ تھی کہ 50% بال اس طرف بچیوں کے اور 50% اس طرف۔ اب وہ
کنگے سے وہ کر رہی ہیں اس کے اوپر. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 55 60 اس طرف چلے جائیں اور 40 اس طرف چلے جائیں, 35 ادھر چلے جائیں, وہ ادھر چلے جائیں. اب یہ چانس تو رہتا ہے. تو اب اہل کتاب جو تھے اور جو عرب تھے, جب وہ اس بالوں کے چیر کی, اس مانگ کی, اس فرقان کی بات کرتے, تو اگر 45 بال اس طرف ہوں تو اس کو وہ فرقان نہیں کہتے تھے. 55 ادھر ہوں تو وہ فرقان نہیں ہے. اگر 110% کہہ لیں, بالکل درمیان سے ہو بات, اور وہ چیر بالکل سیدھا نکلا ہوا ہو, اور وہاں بال برابر بھی فرق نہ ہو, یعنی 50-50 بالکل ایسے جب ہو, تو اس کو اہل کتاب کے ہاں وہ فرقان کہتے تھے. اب جب اہل کتاب کے ہاں کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ انٹرفیتھ کے زمانے کی یادیں ہیں, اس کو وہ فرقان کہتے تھے. اب جب وہ فرقان ہے کہ بالکل کوئی بات اتنی کلیئر ہو جائے, اتنی واضح ہو جائے کہ 50-50 ہو جائے, کوئی اس کے اندر کنفیوزنگ کا, شبہ کا چانس نہ رہے. اگر ازالہ شبہات سے اس کو جوڑ لیں تو یوں معنی بنے گا کہ بالکل جو شبہات تھے ان کا ازالہ ہو جائے. جو میں نے شبہات کے ازالے کیے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ باقی کوئی شبہ نہیں رہے, وہ نہیں. قرآن کریم کی میں بات کر رہا ہوں. جب دونوں طرف سے ہو جائیں تو اس کو وہ فرقان کہتے تھے, مانگ کو وہ فرقان کہتے تھے. اب اللہ چونکہ اس بات سے اہل کتاب واقف تھے کہ کہیں فرقان کا لفظ کس وقت آتا ہے, ایک بال کے برابر بھی اگر کنفیوزنگ نہ رہے اس دائرے کے اندر, ما بین الجبین الی الدائرہ, وہ دائرے کے اندر ایک بال کے برابر بھی فرق نہ رہے, بالکل بات کلیئر ہو جائے, اس کو وہ فرقان کہتے تھے. اب ذرا اس بات کو دیکھیں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں جو خطاب فرمایا ہے ان سے, اور ناس کے اندر مشرکین بھی آ گئے, ان کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر بہت سی آیات نازل ہو چکی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ بات فرمائی کہ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہو گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ کیا اس سے یہ چیز ظاہر نہیں ہو گیا کہ پہلے تم بھی کسی چیز کا ہدایت کا نام لیتے تھے, وہ تمہاری ہدایت کیا ہدایت تھی جس سے نہ کسی کا تزکیہ نفس, نہ کوئی نظام بدلا, نہ کچھ تعلیم ہوئی, اس کو ایک تم نے خاص گروہ کے لیے تم نے مخصوص کر دیا. اور یہ قرآن ھدی للناس پوری کائنات کے لیے تزکیہ نفس فرما رہا ہے. تو یہ رمضان میں آنے والا قرآن جس نے تمام ڈسکوریز کر دیے ہیں, پردے اٹھا دیے ہیں, کیا تمہیں اب یہ نظر نہیں آ رہا کہ تمہارے ہاں جیسے بچیاں 50-50 کر کے بالکل الگ الگ چیز کو کر دیتی ہیں, دائرے کو بالکل الگ الگ کر دیتی ہیں, ایک بال کے برابر بھی وہاں فرق نہیں رہتا. تو کیا قرآن نے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا وہ درجہ تمہیں نہیں بتا دیا کہ یہاں تو ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں رہ گیا کہ تمہیں کہیں یہ کنفیوزنگ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں, یا یہ قرآن سچی کتاب نہیں ہے, یا تم نے کتابوں کے اندر تحریفیں نہیں کی, یا تم نے کتابیں نہیں بدلی, یا تمہارے اندر وہ تمہاری کتابوں کے اندر وہ تحریفیں نہیں ہوئی. کیا اس کے لیے ایک بال برابر کے فرق تمہارے اندر فرق رہ گیا ہے؟ نہیں رہ گیا. تو تمہیں حق کو قبول کرنے کے لیے جہود کے سوا کیا باقی رہ گیا ہے تمہارے لیے؟ اللہ اکبر. یہ فرق, یہ پہلے میں نے وہ کہا تھا مدنی, پھر میں نام بھول گیا اس کا, جو ہم کہتے تھے اس کو کہ مکیال فرقان جو ہے دخمون لأہل المدینہ تھے, وہ مدنی فرقان, وہ پیمانہ جس سے چیزیں ناپی جاتی ہیں, جس سے تولی جاتی ہیں, وہ پیمانہ ترازو, ایک سیر اس طرف ایک سیر اس طرف, اگر تھوڑا سا اونچ نیچے ہو تو وہ پتہ چل جائے گا. تو کیا یہ تمہارے سامنے آ نہیں گیا؟ تو کیا بات ہے کہ تم فرقان ہونے کے باوجود, اس کے باوجود بھی تم ان کو قبول نہیں کر رہے, ان کو مان نہیں رہے؟ سبحان اللہ. یہ جو آیات ہیں قرآن کریم کی رمضان والی آیات, ان کو اگر کوئی اللہ کرے شاید
کیونکہ اہل علم کو اس پروگرام کے سننے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو بچے اور بچیوں کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی سنے یا کسی کو اگر موقع مل جائے یا کسی کو بتا دے کہ میں نے یہ بات سنی ہے، تو آیات رمضان جو ہیں ان کو ذرا ہسٹوریکلی دیکھیں تو پھر وہ اہل علم اس کی تصدیق فرما دیں گے کہ ہسٹوریکلی اس کا ترجمہ جو ہے وہ حسن قرآن ہے اور ذوق قرآن کا باعث بنتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسئلے کو دیکھیں ذرا، حسن قرآن کو جب یہ پہلے شروع ہوا ہے، سب سے پہلے جو آیت یہ آئی ہے وہ تھی وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ۔ یہاں اس کو پیچھے ذرا جوڑ کر کے پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جب تم وہاں تھے فرعون کے پاس، وہ تم پر ظلم کر رہا تھا، تم مظلوم تھے، تمہارے اوپر زیادتیاں تھیں۔ دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس وقت وہ فرقان بنے تھے۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرقان ظاہر ہو گیا تھا، فرعون کی پارلیمنٹ کے اندر فرقان ظاہر ہو گیا تھا، حق اور باطل ظاہر ہو گیا تھا، مگر فرعون نے نہ مانا، حالانکہ وہ دل سے مان چکا تھا۔ کیا بات ہے، یہ ساری بقرہ میں پڑھ رہا ہوں، اس کا دل مان گیا تھا کیا ہے، وہ جانتا تھا، اور مگر وہ ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، جہود کی وجہ سے نہیں ماننا تھا۔ نہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانا، نہ ان کی وحی کو مانا، نہ ان کی صداقت کو مانا۔ کیا بات ہے، یہ نعرے والا مقام آ رہا ہے میرے قرآن کے لیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ فرعون نہیں مانا، فرقان تھا اس کے سامنے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، فرقان تھا اس کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام فرقان بن گئے تھے، کتاب اور ان کا بیان اسلوب فرقان بن گیا تھا، معجزات فرقان بن گئے تھے، ایک ایک چیز کو فرعون دیکھ رہا تھا، مگر پھر بھی کہتا تھا کہ لا أظنه من الكاذبین، لا أظنه من الكاذبین، نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اب اس مقام پر فرعون کا قصہ پہلے بیان کیا، وہاں فرقان کا لفظ ایک تاریخ ان کے سامنے مصر کی رکھی، سبحان اللہ۔ اب فرعون کے سامنے اس کا وہ جو حالت تھی وہ بیان کی۔ اب جب دوسرے مقام پر فرقان کا لفظ آیا ہے، یہاں اب ڈائریکٹلی ان کو خطاب کیا گیا، اہل کتاب کو جب ڈائریکٹلی ان کو خطاب کیا گیا تو پہلے تاریخ بتائی گئی، پھر اب بتایا گیا کہ ذرا اپنے آپ کو فرقان میں رکھ کر دیکھو، ابھی کل کی بات ہے تمہارے لیے، تمہاری کتابیں پڑھی پئی ہیں، تلمود تمہارے سامنے ہے، تمہاری بائبل تمہارے سامنے ہے، تمہارے وہ ہسٹری تاریخیں تمہارے سامنے ہے۔ جب تو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہو، پڑھتے ہو سینیگاگ کے اندر، دن رات اس کی باتیں کرتے ہو، وہ تمہارے سامنے ہے۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام نے فرقان رکھ دیا تھا، اب فرعون نے جان لیا تھا، اس کی پارلیمنٹ نے جان لیا تھا، تو اس وقت فرعون کا ایک رویہ تھا، حق و باطل کے فرق کو جاننے کے باوجود وہ اس کا انکار کر رہا تھا، اور وہ اپنے تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب یہاں جب فرقان آیا تو پھر ان کے سامنے شیشہ رکھا گیا کہ اے اہل کتاب ذرا جان کر تو دیکھو، تم تاریخ کو تو جانتے ہو کہ فرعون کے وقت کیا ہوا تھا، جب فرقان آئی تھی تو موسیٰ کے ساتھ انہوں نے فرعون نے کیا عشر کیا تھا، اب ذرا تم اپنے آپ کو تول کے دیکھو، اس پیمانے سے ناپ کو دیکھو، ناپ کر دیکھو کہ جب میرا حبیب تمہارے پاس تشریف لایا ہے، تمام کی تمام علامات اس کے اندر آ گئی ہیں، اور فرقان بن کے تمہارے سامنے آ گیا ہے، قرآن فرقان بن کے تمہارے سامنے آ گیا ہے، اور ذرا اپنے آپ کو پرخوش پیمانے میں ناپو، جانچو، تولو، وزن کرو کہ اس وقت تم موسیٰ کے مقام پہ کھڑے ہو یا تم اس وقت فرعون اور اس کی پارلیمنٹ کے مقام پر کھڑے ہو، کہاں تم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو، کس مقام پر تم کھڑے ہو، تمہارا اس وقت کردار فرعونی کردار ہے یا تمہارا اس وقت کلیمی کردار ہے۔ اس معنی میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو فرمایا تو یہاں پر فرقان کا معنی ان کو ایک آئینہ دکھانا، شیشہ دکھانے کے لیے ہے، فقط اتنی بات نہیں ہے کہ قرآن کا دوسرا نام فرقان بیان کر دیا گیا ہے، یہ اپنی جگہ پر بات حق ہے، اس کا میں نے ابتدا میں یہ بات کی ہے
کہ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں وہ لفظ آ گیا، تو یہاں وہ لفظ آ گیا، اس کا وہ معنی سے ہم اختلاف نہیں کر رہے، بس یہ کہہ رہے ہیں ایک اس کا تاریخی معنی ہے، ایک اس کا تعریضی معنی ہے، ایک اس کا تدبیری معنی ہے، اور وہ تدبیری کہہ رہا ہوں، تعبیری معنی ہے، معاف کیجئے کہ میں تدبیری کہہ دیا، تعبیری معنی ہے۔ تو تعبیری، تاریخی، ہسٹوریکل، سورہ بقرہ اور جوڑ کر کے جب یہ معنی آپ پڑھیں گے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان میں ذوق قرآن بھی پیدا ہوگا اور حسن قرآن بھی نظر آئے گا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔